جب مولا حسین جب وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو جب لشکر نے مولا کو وہاں پہ جب گھیرا ہے تو ہمارے علماء یہاں پہ ہمیں ممبر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے مولا حسین کو کچھ آپشنز دیے تھے اور مولا نے بھی ان کو کچھ آپشنز دیے، جیسا کہ ابھی ریسنٹ مجالس میں ہم نے جو یہ محرم 1446 کا اب گزرا ہے، اشرا ایک علامہ صاحب نے یہاں پہ پڑھا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ آپ میرا رستہ مت روک، مجھے 2 سے 3 ریاستوں کے نام بتائے گئے، میں وہاں پہ موو کر جاؤں تو آپ مجھے جا لینے دیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یزیدیوں کو اور ان کا جو لشکر تھا کیا ان کو بائی پاس کر کے وہاں سے موو ہو جانا چاہتے تھے، یا ان کا کوئی مشن تھا کہ وہ جا کہاں رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، لیکن ان کا ٹاپ بیسیکلی کیا تھا ان کا؟ اب یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس سمت جا رہے تھے؟ ان کا اگر یزیدی ان کا وہ نہ روک، مولا قیام وہاں پہ نہ، تو مولا کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا تھی اور وہ کون سا ڈفرینس کرنے جا رہے؟ جی بالکل، اگر وہ نہ روکتے نا لشکر، سامنے سے لشکر نہ آتا تو ان کا منزل کوفہ تھا، کوفہ جہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اور وہ دارالخلافہ تھا پورے اس ریجن کا، یعنی آپ عراق سے لے لیں وہ ایران تک، خراسان تک، یہ سب انڈر آتا تھا کوفے کے، کوفہ اور بصرہ کے۔ تو یہ ان کا یہاں پہ مسلم ابن عقیل گئے تھے نا، پہلے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو سلام اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اور لوگوں نے ان سے بہت ہی وعدے کیے، ان سے بہت ہی بیعتیں کی، پھر آخر میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل چکے تھے، راستے میں خبر ملا کہ مسلم شہید ہو چکے۔ مسلم نے خط لکھا تھا کوفے سے کہ آپ تشریف لائیں، لوگ ادھر آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں نے بیعت کی، آپ تشریف لائیں، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر مسلم شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نکل گئے تھے، اور ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کا مقصد منزل کہاں تک؟ کوفہ تھا ان کا، جیسے ان کو دعوت دی گئی تھی کوفہ آنے، تو وہ کوفہ جا رہے تھے۔ تو کوفہ میں بنی امیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا تھا، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جو ہوادار اور حامی ہیں، یہاں پہ بہت ان کی حرکات بہت میں شدت آئی ہے، یہاں پہ مسلم ابن عقیل بھی کوفہ میں ہیں، وہ یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ تو آپ کا جو گورنر بصرہ میں کوفہ میں، یہ بہت ہی سافٹ آدمی ہے، نرم آدمی ہے، یہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، یہاں پہ آپ ایک لائق آدمی کو بھیج۔ تو یزید اس زمانے میں مثلا جب اس طرح کے ارجنٹ خطوط ہوتے تھے نا، تو وہ اس کا جو ایلچی ہوتا تھا بہت اسپیڈ سے جاتا تھا، گھوڑے پہ بہت اسپیڈ سے، مثلا 1-2 دن میں وہ کوفے سے شام تک پہنچ جاتا تھا، کیونکہ آدمی اگر اکیلا ہو اور راستہ پتہ، اس کا کام یہی ہو کہ بھئی میں اس کا کام ہے سفر کرنا کوفہ اور شام کے درمیان، تو وہ بہت اسپیڈ سے جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی قافلے کے ساتھ جب جاتا ہے نا، بچے بیوی ساتھ ہیں، تو ہر منزل پہ رکنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، وہ تو سلو ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، سفر جو ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا جو پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کام یہی سفر کرنا، کہ خط لے کے جانا، پیغام لے کے جانا، وہ بالکل وہ سرکاری جو خطوط ہوتے تھے نا، گورنمنٹ کے جو حساس ہوتے تھے، وہ تو بہت ہی اسپیڈ سے پہنچاتے تھے۔ تو یزید نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا، کوفے کا جو نعمان ابن بشیر کوفے کا وہ گورنر تھا، وہ بڑا صاف آدمی تھا بیچارہ کیا کہنا، وہ بھی ملعون ہے، بنی امیہ کا آدمی ہے۔ وہ کہتا تھا لوگوں سے، یہ کہتا تھا کہ بھائی تم اگر ہمارے خلاف نہ اٹھو نا تو ہم آپ کو نہیں چیریں گے، بھائی آپ بس حکومت کے خلاف آپ کام نہ کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہ نرم آدمی۔ یزید نے اس کو ہٹا کر عبید اللہ ابن مرجانہ ابن زیاد، جو اس کے دیکھیں یہ زیاد جو تھا، یزید اس کو اپنا چچا مانتا تھا، اس عبید اللہ کا بھائی والد جو اس کا چچا نہیں تھا، یہ بڑا لائق آدمی تھا، زیاد بہت ہی لائق آدمی تھا، یعنی بہت ہی فصیح، بلیغ، شجاع، اور ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی تیز تھا۔ ایڈمنسٹریٹر جو تھا نا، گورنر تھا، یہ معاویہ کے زمانے میں ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ بہت ہی ماہر آدمی تھا۔ تو معاویہ کو یہ بہت پسند تھا، اس کی وفاداری کی ضرورت تھی، تو اس نے معاویہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ حقیقت میں میرے بھائی ہیں، چکر یہ ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے، میرے والد صاحب نے آپ کی والدہ کے ساتھ زنا کیا، اور کئی لوگوں کو شاہد بھی لے کے آئے، معاویہ نے شاہد بھی لا دیا کہ بھائی جی ہم نے دیکھا کہ وہ بغیرت آدمی تھا نا، وہ اب معاویہ بادشاہ ہے، وہ آدمی لائق تھا، فصیح تھا، بلیغ تھا، شجاع تھا، اور کیا بھائی آپ کا تیز آدمی ہے، لیکن دنیا پرستی میں وہ مان گیا جی میں اس کو اگر شاہی خاندان سے ایک شخص ملحق ہوتا ہے نا، بادشاہ کا بھائی بن جاتا ہے دنیائی لحاظ سے، تو اس کی بڑی عزت ہے، تو اس نے یہ قربانی کہہ دی، اس نے بے عزتی قبول کی، اپنی ماں کو اس نے زانیہ بنا دی، اس نے کہہ دیا چلے ٹھیک ہے، میری ماں سے آپ کے والد صاحب نے غلط کام کیا تو میں آپ کا بھائی ہوں۔ اس کے سارے خاندان اس کے خلاف ہو گئے کہ اس کو لعنت کی، تو ذلیل آدمی، تم نے ہماری بے عزتی کرا دی اس عمر میں،
تو خود اپنی ماں کو جو دنیا سے جا چکا اس نے تمہیں زانیہ بنا دی، اور تو بہرحال معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا دیا، تو یہ جو ہے بنی امیہ کا آدمی بن گیا. زیاد جو بنی امیہ کا نہیں تھا، اس طرح معاویہ نے فراڈ کر کے اس کو اپنا بھائی بنا دیا، تو یہ شاہی خاندان کا نمبر 2 بن گیا بھائی، نمبر 2. اور اس کا کام یہی تھا کہ یہ عراق میں اس کا گورنر تھا، شیعوں کو قتل کرو. جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالی نہ دو، کہتا ہے گالی دے دو، گالی دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، گالی نہیں دیتا قتل. ان کے گھر گرا دو، ان کے آنکھیں نکال. اس زمانے میں یہ بڑا رسم ہوتا تھا، کسی کو اگر قتل نہیں کرتا تو اس کے آنکھ نکال دیتے، تو وہ قتل سے بھی زیادہ بدتر. تو اس کا یہ بعد میں مر گیا ہے یہ زیاد جو ہے، اس کا بیٹے کو یزید نے، اس کے بیٹے کو وہ بنی باپ کی طرح تھا، جو بنی امیہ کے نہیں تھے لوگ یہ لوگ، لیکن یہ بنی امیہ میں ملحق ہو گئے تھے، نقلی بنی امیہ، اور اصلی بنی امیہ سے زیادہ یہ بنی امیہ کے ہوادار بنے. تو اس کو یہ کوفے کا گورنر بنا دیا، اور اس کا ٹاسک، اس کا خط بھی لکھا کہ مجھے رپورٹ ملی کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں، وہ کوفے میں یہاں پہ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے، اور حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں. تم نے اس فتنے کو دبانا، تم نے اس پہ ہاں اس کو پتا تھا، پھر وہ گورنر کو پتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بادشاہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں دشمنی وغیرہ میں، وہ سب کو پتا تھا ان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے ایسے خطوط، ایسے چیزیں ہوں آپس میں کہ ان کے تاریخ میں ذکر نہیں ہے ان کا. پھر عبید اللہ ابن زیاد کو نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفے سے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا، اور کوفے میں یہ ہر قبیلے پہ اس نے لگا دیا کہ بھئی تمہیں اتنے ہمیں آدمی چاہیے، ضرورت ہے، اگر اتنے آدمی نہیں دے گا لشکر میں تو تمہارا سر قلم ہوگا. تو قبیلے کے سرداروں کو مجبور کیا کہ تم آ جاؤ حسین علیہ السلام کے لیے جنگ میں آ جاؤ. تو ہزاروں کی تعداد میں اس نے لشکر جمع کیا، اور ہر روز لشکر پہ لشکر بھیجتا تھا کربلا کی طرف. عمر ابن سعد کو وہاں پہ کمانڈر معین کیا کہ تم نے ان کو قتل کر دیا. تو امام حسین علیہ السلام کا منزل کہاں تھا؟ منزل تھا ان کا کوفہ. اور اگر یہ راستہ نہ روکتے نا، جیسے مسلم ابن عقیل سے اگر لوگ وفا کرتے، کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے، مسلم کا یہی ارادہ تھا نا، مسلم کا ارادہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوفے پہ ہم قبضہ کریں. اگر کوفے پہ ان کا قبضہ ہو جاتا، مسلم کی حکومت بن جاتی، امام حسین علیہ السلام آ جاتے، کوفہ بالکل ایک امن علاقہ تھا ان کے لیے، ان کا اپنا شہر ہوتا. لیکن یہ تو نہیں ہونا، مسلم ان کے آنے سے پہلے شہید ہو گئے اور مسلم کے ساتھ غداری ہو گئی، پھر ہوا جو ہوا. جی اچھا سر، چلیں یہ تو مولا تو اپنے قافلے کے ساتھ مکہ شریف سے نکل گئے، پہلے مدینہ سے گئے، مکہ گئے، مکہ سے پھر آگے. جی اب ہم بعض روایات میں تو 72 جیسے کہ 72 شہداء کا ہم نام سنتے ہیں، بعض روایات میں ہم نے سنا ہے کہ یہ تقریباً 100+ لوگ. اب گزارش میری یہ ہے، اس وقت جس انسان کو یا اصحاب کے بچوں کو، یا اگر کوئی رسول خدا کے بہت کلوزسٹ جو تھے وہ بھی زندہ ہوں اگر اٹیک، تو جو بھی وہاں پہ زندہ تھے، امام کے قافلے کے علاوہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ مولا نے جیسے قتال کر دیا ہے یزید کے خلاف اور امن کی جانب جا رہے ہیں، اب تمام عالم اسلام کو جو مولا کی ایک آواز، کہ جناب کو پتا ہے کہ سب لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں اور مولا جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں اور عمرے میں بدل دیا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو انٹینشنلی یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین جو رائٹ پہ ہیں، لیکن جنہوں نے انکار کیا، کیونکہ بعض اوقات میں میری گزارش پوری سن لیجیے گا، کیونکہ دوران سفر بھی مولا نے، ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، مولا کئی جگہوں پر گئے ہیں، انہوں نے جا کے اپنے بعض اصحاب کو یہ اس چیز پہ کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ آؤ، بالکل آپ میرے ساتھ آؤ، میرے لشکر میں میرے ساتھ ملو. پہلے اپنے ساتھیوں کو بھجوایا مولا نے، لیکن بعد میں ایک ایسے بھی مولا کے صحابی تھے جن کے پاس مولا خود گئے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا، بلکہ اپنے گھوڑے کی پیشکش بھی کی. تو مولا نے کہا کہ یہ آپ کے کام آئے گا نہ کہ میرے. تو ان لوگوں کو، اب وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ مولا صحیح ہے، ٹھیک ہے، مولا حق ہے، لیکن آئے نہیں ساتھ، اور تمام لوگوں کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا وہ کس سٹیج پہ کھڑے؟ بالکل، یہ تو سب لوگوں پہ واجب تھا امام حسین علیہ السلام کی طاعت کرنا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا، نصرت کرنا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ نہ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت بڑا فسق ہے. اگر کفر نہ ہو سکتا ہے کفر ہوئی ہو، اگر کفر نہیں ہے بھائی، تو کم از کم اس سے بڑا فسق اور اس سے بڑی خیانت اور اس سے بڑی غداری تصور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ضروری کام ہے، میں کہیں جانا ہے، میں نے، لیکن مولا اور میں نے حج وجہ جانا ہے. اللہ یاری صاحب، لیکن جب مولا اپنا لے کے لشکر نکلے ہیں تو تب وہ جنگی لشکر نہیں تھا، کیونکہ خواتین تھی، مولا کے بچے تھے، اور نہیں، امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے نا، وہ کوفے میں جب جا رہے تھے تو وہ یقینی تھا کہ ان کا ٹکر ہوگا بنی امیہ. بالکل وہ خود پتہ تھا اگر مکے میں رہیں تو یہاں پہ جنگ ہوگی، یہاں پہ شہید ہو جائیں گے، اور اگر کوفہ چلے جائیں، کوفہ میں جو بھی حالات ہوں
لیکن کوفہ اگر مسلم وہاں پہ مسلم ابن عقیل قبضہ کر لے تو اس کے بعد جنگ تو ضروری ہے. یزید تو اس طرح نہیں بیٹھے گا, یزید بڑا لشکر لے کے آئے گا شام سے, ٹھیک ہے نا, یزید بڑا لشکر لے کے آئے گا شام سے, یا مثلا بصرے میں جو کہ اس بنی امیہ کے لوگ ہیں وہاں سے لشکر آئے گا. وہ یہ تو یہ بنی امیہ کی جو حکومت تھی صرف عراق توڑی تھی. بنی امیہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عظیم حکومت, یعنی شمال افریقہ سے ہندوستان تک ان کی حکومت تھی. تو یہ تو یقینی تھا کہ وہ جنگ تو ہونا ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی جن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ ملیں, وہ ان کو ایسے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ سفر میں ایسے ساتھ آ جائیں, ہم سفر بنیں. ان کو بلا رہا تھا کہ بھائی ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں, ہم جی بالکل قتال کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کی طرف جا رہے ہیں, قربانی کی ضرورت ہے. تو اس لیے بلا رہے تھے امام حسین علیہ السلام. جی ہاں, اور جو نہیں آئے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو دیکھیں اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کو امام نہیں مانتا, وہ تو اس کی اسلام جو صرف زبانی اسلام ہے, ٹھیک ہے, جو ائمہ علیہ السلام کو نہیں جانتے, ان کو پہ ایمان نہیں رکھتے, ان کا صرف اسلام زبانی اسلام ہے. اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کو امام مانتا ہے اور پھر نصرت نہیں کرتا, دیکھیں یہ اگر ظاہری طور پہ مسلمان ہو بھی نا تو اس کے اسلام میں اور کفر میں اتنا فاصلہ نہیں ہے. اگر ظاہری طور پہ مسلمان کہہ بھی سکیں اس کو, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل یہ مسلمان ہے, بہت سارے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں کافر میں اتنا فرق نہیں ہوتا. یہ انہی مسلمانوں میں جنہوں نے نصرت نہیں کی. بالکل صحیح. امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور نصرت نہیں کیا. اگر جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی, یعنی یزید کے لشکر میں گئے نا, ان کے کفر میں تو شک ہی نہیں, وہ تو ان کے کفر میں شک بے شک. اب میرا یہ تو کربلا کے حوالے سے میرا سوال. دوسرا سوال سے میرا عزاداری حسین پہ. دیکھیں مولا کے ساتھ بے شک ظلم عظیم ہوا ہے, اور ہم مولا کے عزادار بھی خود کو سمجھتے ہیں. اچھا, مولا کی عزاداری کے لیے ہم سب سے جو بڑی چیز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مولا کی مجلس میں جاتے ہیں. مولا کی جو مجلس بپا ہوتی ہے اس میں جا کے اپنے آپ کو غم کے حوالے بھی کرتے ہیں, اور مولا کے فضائل بھی سنتے ہیں, مولا کے غم بھی سنتے ہیں, اور جب اللہ توفیق دیتا ہے تو روتے بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہماری عزاداری شروع ہوتی ہے ماتم, ہم ماتم بھی کرتے ہیں. اب ایک ڈسپیوٹ ہمارا, دیکھیں میں زنجیر زنی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کربلا, اگر آپ اس چیز کو لے کے پلیز جواب دیں, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہمارے پاکستان میں بنا, اور کچھ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز, اور کچھ میں نے جہاں تک میں نے کچھ مراجعوں کے بارے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ مراجع کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, اور میں نے ایک دو مراجعوں کا یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز. تو جناب کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ خامنی صاحب ہے نا, یہ زنجیر زنی کے مخالف ہیں. البتہ زنجیر کے مخالف نہیں ہیں, جس زنجیر میں چھری ہو اس کے وہ مخالف خامنی, ٹھیک ہے. جی بالکل, جی بالکل. تو یہ بڑا عجیب ان کا اسٹینس کہ بھائی تم زنجیر کو مانتے ہو, زنجیر میں اگر چھری ہو اس کو نہیں. یہ کس حدیث میں, کس روایت, اس کی دلیل کا اس بھائی یہ تو ہاں کہ اگر زنجیر بغیر چھری کے ہے تو وہ جائز ہے, اگر اس میں چھری آ گئی, تیغ آ گیا تو وہ حرام. یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ وہ اس کے پاس یہ حدیث روایت کو تو ہے نہیں. وہ اپنی کیا کہتے ہیں اس سے اسلام کی بدنامی ہو. کیا کہتے ہیں اسلام کی بدنامی, ہاں کہتے ہیں اس سے مذہب کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اچھا, مذہب کا چہرہ, دیکھیں میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس سے مذہب کا چہرہ بگڑتا ہے یا اسلام کی بدنامی یا تشیع کی بدنامی ہو, کیونکہ دیکھیں شیعہ حضرات ابھی سے تو وہ زنجیر تو نہیں مارتے نا. یہ تو قیام پاکستان سے پہلے, انقلابی ایران سے پہلے, انگریزوں کے زمانے, اس زمانے سے شیعہ خونی ماتم کرتے آ رہے ہیں, سینکڑوں سال ہو گئے ہیں. اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھائی, ہاں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ہندو یا کرسچن یا مثلا سکھ یا جماعت مخالفین کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب برا مذہب ہے, یہ توحش کا مذہب ہے, یہ ایک غیر مہذب مذہب ہے کیونکہ اس میں اپنے پیٹ سے خون بہاتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا بھائی, ہم نے تو نہیں دیکھا نا بھائی. مخالفین نے, ہم نے بھی کبھی مخالفین سے یہ بات, ہم نے تو یہ نہیں سنا بھائی کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ اس بات کا تانا دیں. جو لوگ ناصبی ہیں وہ سینہ زنی کی بھی مخالف ہیں, خود دیتے ہیں جو ہمارے اپنے مذہب کے ہیں. بالکل, واہ واہ واہ, بے شک, بہت اچھا پوائنٹ. دیکھیں جو لوگ تانا دیتے ہیں وہ صرف زنجیر کے نہیں بولتے ہیں, جو مناسبی لوگ ہیں وہ تو سینہ زنی کا بھی بولتے ہیں, وہ گریا کرنے کا بھی مخالف ہے. وہ گریا کہتے ہیں یہ گریا بھی حرام ہے, وہ سب کا بولتے ہیں کہ یہ ماتم کرتے ہیں, یہ بھی وہ سب کا حرام ہے. مجالس کا بھی وہ بدعت سمجھتے ہیں نا. لیکن یہ صرف کہ آپ پیٹھ پشت سے خون بہائیں, اس کی یہ مذہب بدنامی ہوتی ہے. بھائی میں مغرب میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میری ساری زندگی جو گزری ہے نا وہ کفار کے درمیان یا جماعت مخالفین کے, کچھ شیعوں کے درمیان بھی گزری کہ شیعہ اکثریتی ملک میں رہے, لیکن اکثر ہماری زندگی گزری ہے کہ غیر شیعوں کے درمیان. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو مجلس جو زنجیر زنی کے دستوں کو دیکھتے ہیں, انگریز, گورے, یا مثلا آپ کے جو پٹھان دیکھتے ہیں, لیکن وہ نہیں کہتا کہ یہ مذہب برا ہے, کیونکہ انگریز خود زنجیر زنی کرتا ہے نا, کرسچن خود زنجیر زنی. اب
کو پتا کرسچن لوگ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اس میں وہ زنجیر پھوش سخون بھی بات ہے وہ ان کا زنجیر بلکہ ہم سے زیادہ سخت ہے کیونکہ وہ زنجیر میں ان کے زنجیر میں کیل ہوتا ہے تیغ نہیں ہوتے ان کے زنجیروں اس میں بہت سخت قسم کے کیل اور کانٹے ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہے ان کی وہ جو کرتے ہیں اور کوئی کرسچن مذہب کو بھی برا نہیں کہتا اس لیے کہ ان کے مذہب میں زنجیر زنی ہے ہمارے مذہب کو بھی اس لیے کوئی کہتا نہیں کہ برا نہیں کہتا کہ زنجیر زنی البتہ دیکھیں امام سجاد سے کیا منسوب ہے سر امام سجاد سے منسوب ہے سر خون بہانا کیا جو بیت الحزن تھا اس میں سے کوئی روایت نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک کرسچن شخص نے آیا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سنائے امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار پہ سر مارا ہے اور سر پڑی ہے تو سر سے خون نکل آیا تو اب